2050 تک کون سی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہوں گی؟ گزرے ہوئے رشتہ داروں سے ملاقاتوں کے ساتھ آپ اپنی مرضی کے سیلیبریٹی یا انسان کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں گے؟ آنکھ بند کرتے ہی اپنی پسند کی جگہ پر کیسے ایک پل میں پہنچ جائیں گے؟ بچوں کے خدوخال اور ذہانت پیدائش سے پہلے ہی کیسے ممکن ہوگا؟ تمام حیران کر دینے والی معلومات اور سائنسی تجربات اس ویڈیو میں شامل ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے اور لبرا ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دنیا 2050 میں کیسی ہوگی؟ بہت سے سوالات ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں۔ یہ خیال ہر کسی کے ذہن میں ہوگا کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا، اور خواہش ہوتی ہے کہ آنے والے وقت کو حقیقی آنکھوں سے دیکھا جا سکے۔ یہ ویڈیو موجودہ سائنسی تجربات، ریسرچ اور آنے والے پروجیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی ہے کہ کیا کیا تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ آج بھی ہم بہت زیادہ ترقی یافتہ دور میں رہ رہے ہیں، مگر اب جو ہمارے زیر استعمال ٹیکنالوجیز ہیں ان کا ماضی قریب میں وجود بھی نہیں تھا۔ ایسے ہی ایک ٹیکنالوجی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور نینو ٹیکنالوجی ہے۔ نینو ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے باہمی اشتراک کے ساتھ مغربی سائنسدان تجربات کر رہے ہیں کہ کیسے گزرے ہوئے لوگوں کے ساتھ حقیقی زندگی گزاری جا سکے گی۔ یہ تجربات ٹرانسیور کو دماغ کے نینو سسٹم میں انسٹال کر کے یا آنکھوں میں آئی لینس کی انسٹالیشن کے ذریعے کیے جا رہے ہیں۔ اگر موجودہ دور کی مثال لیں تو کچھ حد تک موجودہ دور میں 12D ہولو پروجیکٹس کے ذریعے آپ کسی بھی انسان کے ساتھ اپنے دن رات گزار سکتے ہیں۔ اب سے محض 25 سالوں میں 2050 کی دنیا مکمل تبدیل ہو جائے گی۔ تقریباً تمام افسانے حقیقت کا روپ دھار چکے ہوں گے۔ آپ اس وقت وہ سب بھی دیکھ چکے ہوں گے جو ماضی میں بیت چکا ہے، یہاں تک کہ آپ اپنے دوست احباب جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے ساتھ بھی رہ سکیں گے۔ یہ ایک ایسے پروجیکٹ کی تکمیل ہے جس کا مقصد ورچوئل اور ریئل کے خلا کو ختم کرنا ہے۔ یہاں یہ بات قابل تحقیق ہے کہ کیا یہ تصاویر یا ورچوئل پرسنالٹیز ہوں گی، تو جواب ہے نہیں، یہ حرکت کرتے ہوئے انسان ہوں گے۔ مغربی سائنسدان ماضی میں گزرے ہوئے انسانوں کو ان کے خدوخال اور میموری کے ساتھ دوبارہ شکل دینے پر تحقیق کر رہے ہیں، جبکہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں یہ تجربات پہلے سے کیے جا چکے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے بچے کے خدوخال، آنکھوں کا رنگ اور چہرے کی بناوٹ اور یہاں تک کہ اس کے ڈی این اے میں ذہانت کا عنصر بھی شامل کروا سکتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس دور حاضر کی وہ ایجاد ہے جس نے خود انسان کو حیرانی میں ڈال دیا ہے۔ دراصل گزشتہ ایک دہائی سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے بہت ترقی کی ہے، یہاں تک کہ چائنا نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ بھی بنا لیے ہیں جو انسانوں کی طرح رہتے ہیں، اور شکل و صورت کے لحاظ سے آپ انسانوں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ میں کوئی تمیز بھی نہیں کر سکتے۔ اسی نینو ٹیکنالوجی کے تحت برطانیہ کے سائنسدانوں نے ایسی ڈیوائس بنائی ہے جو ہزاروں سال پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی آوازیں سن سکتی ہے، اور جن لوگوں نے انقلاب برپا کیا ان کی باقیات سے ڈی این اے کی ڈپلیکیٹ کاپی بنا کر ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی فرٹیلائزیشن کی جا رہی ہے تاکہ لوگ اپنے آنے والے بچے کو اپنی مرضی کا ہیرو بنا سکیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے گزرے ہوئے انسانوں کو ان کی میموری، ظاہری خدوخال کے ساتھ کیسے سامنے لایا جائے گا؟ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ انسان کا الگوریدم بھی ایک میموری کارڈ کی طرح ہے جس میں ان گنت یادداشتوں کے بے شمار سلسلے موجود ہیں جو دماغ کی سوچوں سے ہوتے ہوئے ڈی این اے میں سرایت کر جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اکارڈنگ ٹو سائنس ہر انسان اپنی زندگی میں جو بھی کام کرتا ہے وہ اس کے ڈی این اے میں جینیٹک کوڈ کی شکل میں سٹور ہوتا رہتا ہے۔ کچھ اسلامک اسکالر اور عالمی مفکرین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو عالمی فتنہ بھی قرار دے چکے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قیامت کے قریب دجال مردوں کو زندہ کرنے کا شعبدہ بھی دکھائے گا، اور مغرب کے سائنسدان اسی عمل پر کاربند ہیں۔ آپ دنیا کا کوئی بھی ڈیٹا سٹوریج لے لیں، مگر قدرت نے دنیاوی ڈیٹا سٹوریج سے 3 گنا زیادہ ایک انسان کے ڈی این اے میں سٹوریج رکھی ہے، اور یہ ہیومن الگوریدم ہزاروں گنا زیادہ پیچیدہ بھی ہے۔ ہزاروں سال پہلے کی انسانی باقیات کے ڈی این اے میں موجود تمام معلومات ابھی تک موجود ہیں۔ آج ڈی این اے ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی ہے، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ سائنسدان ڈی این اے میں چھپے رازوں میں صرف ڈی این اے پیٹرن کا 1000واں حصہ بھی ڈسکور نہیں کر سکے؟ یہ قدرت کے رازوں کی ایک جھلک ہے جو انسان کی پہنچ سے کوسوں دور ہے۔ در حقیقت جینیٹک کوڈنگ ڈیجیٹل کوڈنگ سے ہزاروں گنا زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے۔ حاصل جوابات یہ ہے کہ مستقبل قریب میں یہ پروجیکٹ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حصے میں آئے گا،
اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جینیٹک کوڈنگ کو ڈیجیٹل کوڈنگ میں تبدیل کر کے گزرے ہوئے انسانوں کو ایک مکمل حرکت کرتی ہوئی آرٹیفیشل پرسنالٹی میں تبدیل کیا جائے گا۔ اگر موجودہ دور کی بات کریں تو مغربی ممالک میں 12D ہولو پروجیکٹس کے ذریعے کسی بھی جگہ کی آپ سیر کر سکتے ہیں، کسی بھی انسان سے مل سکتے ہیں اور آپ کو ایفیکٹس اوریجنل ہی محسوس ہوں گے۔ اسی ٹیکنالوجی کو مزید جدید کر کے آپ کی آئی لینس میں انسٹال کیا جائے گا، پھر آپ کسی بھی پروفائل پر کلک کر کے اس کی حقیقت کو محسوس کر سکیں گے، یہاں تک کہ آپ گزرے ہوئے پیاروں کو بھی ملاقات کے لیے بلا سکیں گے۔ ٹریفک اور ٹرانسپورٹیشن موجودہ وقت کا ایک ایسا ایشو ہے جس کے منفی اثرات ہر ملک پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ 2000 سے قبل اور اب کی وہیکل ٹیکنالوجی میں بہت سے فیچر کو اپڈیٹ کیا جا چکا ہے، یہاں تک کہ ٹیسلا کمپنی نے سیلف ڈرائیونگ اور ایکسیڈنٹل فری کارز کو بھی لانچ کر دیا ہے۔ ٹرانسپورٹیشن کو الیکٹرک اور سولر ٹیکنالوجی پر شفٹ کیا جا چکا ہے اور مزید جدت کے لیے UAE میں تجربات کیے جا رہے ہیں کہ کیسے جیٹ ایویٹر فلائی بورڈ کو مزید اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے۔ بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی، ہوائی جہازوں کو بھی بحری جہازوں کی طرح بہت جدید بنایا جا رہا ہے۔ ہوائی جہازوں میں بھی ہوٹلز اور جم کے قیام کو عمل میں لایا جا رہا ہے اور ونڈو کے شیشوں کو ٹرانسپیرنٹ کیا جا رہا ہے تاکہ آپ فضا کے نظاروں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ پولوشن اور موسمیاتی تبدیلیاں ہماری زمین کو انتہائی متاثر کر رہے ہیں۔ 2010 سے اب تک 4 جزیرے سمندر میں ڈوب چکے ہیں۔ ماہرین کے مطابق مالدیپ اور وینس کا وجود 2050 تک زیر سمندر جا چکا ہوگا۔ نیو ورلڈ آرڈر میں موجود ایک بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں موجود ہر انسان کو ایک یونیک ID الاٹ کی جائے گی۔ شناخت پیپر یا آئیڈینٹی کارڈ بالکل ختم ہو جائیں گے، بلکہ ہر انسان کے جسم میں ایک چپ انسٹال کی جائے گی جس کی مدد سے اس کی حرکات و سکنات پر نظر رکھی جا سکے۔ دنیا کی آبادی 72 بلین سے زیادہ ہو کر 2050 میں تقریباً 100 بلین کے قریب ہو جائے گی۔ آبادی کے پھیلاؤ کے ساتھ زرعی زمینیں سکڑتی جائیں گی، جس کی وجہ سے آنے والے سالوں میں خوراک کی مزید قلت پیدا ہوگی۔ لیبارٹریز میں جدید طریقوں سے پھل اور سبزیوں کی جینیٹک کوڈنگ کی جا رہی ہے اور ابھی سے گوشت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جانوروں کو پیدا کیے بغیر ان کے خلیوں کی فرٹیلائزیشن سے گوشت کی افزائش کی جا رہی ہے۔ تیزی سے ترقی کرتے ہوئے دور میں میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایسی معلومات سے بھرپور ویڈیو کے لیے لبرا TV کو ضرور سبسکرائب کریں۔